دشمن بطول پر لعنت بھیجتے ہیں، دشمن بطول پر جو لعنت نہیں بھیجتا وہ خود لعنتی ہے۔ کیوں جی؟ تو دشمن بطول پر لعنت بھیجنا تو عین سنت الہی ہو گیا نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدد لہ عذاب مہین، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت تکلیف پہنچاتے ہو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب رسول اللہ نے اگر یہ فرمایا ہو کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، تو وہ اس زد میں آ گیا نا، اللہ کی لعنت میں آ گیا نا۔ تو یہ تو اسی ضمن میں آتا ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ، کہ اگر مولا علی، اہل بیت، سیدہ فاطمہ، ان کے دشمنوں پر آپ لعنت نہ بھیجیں، دل سے بھیجیں تو زبان سے بھی بھیج دیں، لعنت نہ بھیجیں اور آپ کو لعنت بھیجنے کو جی نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود لعنتی ہیں، کیونکہ ایسے تکلیف پہنچانے والے لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو جب اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو آپ اگر دشمنوں پر لعنت بھیجیں گے، اہل بیت کے دشمنوں پر، مولا علی، سیدہ فاطمہ کے دشمنوں پر، تو مطلب یہ کہ آپ تو انسان بھی نہیں ہے نا، پھر جانور کی اولاد ہیں۔ آپ کو دشمنی کیا تھی؟ مولا علی سے، سیدہ فاطمہ زہرا سے، حسنین سے دشمنی کیا ہے آپ کو؟ اگر ان سے دشمنی ہے تو آپ کا دین اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو دشمن بطول پر لعنت بھیجتے ہیں آپ، یہ تو سب کو کرنا ہے، شیعہ ہو، نقوی ہو، بخاری ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مومن ہے، دین اسلام سے تعلق جڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو پھر یہ تو فطری عمل ہے۔ جو بھی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، جو بھی اہل بیت کو اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے تو دل سے، روح سے اور زبان سے ایسے دشمنوں کے اوپر لعنت ہی نکلے گی۔ مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس میں جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے بھائی، مجلس میں بھی جائیں، اور الرا ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو الرا ٹی وی بھی دیکھنا بھی بری بات نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آئیں، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو تشریف لے آئیں، کوئی ایسی جو ہے پریشانی نہیں ہے۔ جو بھی آپ جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے وہاں سے وہ اچھی چیز لے لیں۔ بس کچھ لوگوں کو یہی ہے کہ وہ حضرت امام حسن العسکری کے جو فرزند بچپن میں گمشدہ ہو گئے تھے، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ امام مہدی۔ اب یہ لوگوں کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے تو نہیں تھی یہ بات۔ اب میں زیادہ بات تو اس موضوع پر نہیں کرنا چاہتا، بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اس گفتگو کو اختتام کر دوں گا اس کا، کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کا جو چہرہ ہوگا وہ چاند پر طلوع ہوگا۔ اب ہم نہیں کہتے کہ امام مہدی کون ہے، جس کا بھی وہ چہرہ ہے ملا کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب اگر ہم حضرت حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کی بابت یہ تصور کریں کہ وہ امام مہدی ہیں، تو وہ تو بچپن میں غائب ہو گئے تھے۔ اب جو چاند میں چہرہ ہے اس میں داڑھی ہے۔ اچھا، وہ جو بچپن میں غائب ہو گئے تھے ان کو ہمارے زمانے کے تو کسی آدمی نے دیکھا نہیں، تو چاند میں جو امام مہدی کا چہرہ چمکے گا وہ پہچانے گا کیسے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جو بچپن میں غائب ہو گئے تھے؟ پہچانے گا کیسے؟ جس کا چاند میں چہرہ آئے گا اس کا اس دنیا میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ ملا سکیں کہ یہ انہی کا چہرہ ہے، اور اس کے بعد ان سے فیض و برکات بھی حاصل کر سکیں۔
تو بس یہی جو ہے تھوڑا سا پریشانی کا جو ہے نقطہ ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے امام مہدی کا تعلق ہے تو پھر اسی لڑی سے آئیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے لیے امام مہدی کی ذات سے جڑا علم بھی بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے امت کو ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری۔ اب وہ رہبری کیسے حاصل ہوگی جب حضور سے براہ راست کسی کا لینا دینا تعلق ہی نہیں ہے؟ مولا علی سے براہ راست آپ کا تعلق نہیں ہے، رسائی نہیں ہے۔ امام حسن عسکری سے آپ کی رسائی نہیں ہے۔ وہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ہم اتنے بڑے ماننے والے ہیں، تو کم سے کم امام حسن عسکری سے روحانی رسائی تو ہونی چاہیے آپ کو۔ اہل بیت اعظام کے جتنے بھی ائمہ مقدسہ گزرے ہیں، آپ ان سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کی رسائی بھی ہے ان تک یا نہیں؟ بات تو رسائی کی ہے۔ اگر رسائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ ان سے پوچھ لیں گے کہ بھئی آج کل چرچا ہے چاند پر تصویر کا، آپ بتائیے کہ چاند پر تو تصویر گوہر شاہی کی ہے، تو ہم کس کو امام مہدی مانیں؟ اگر آپ لوگوں کی رسائی وہاں تک، آپ میں کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، کیسی دل دوز باتیں کرتے ہیں، کیسے نعرے لگاتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، کتنی جذباتی تقاریر کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کو کہو کہ حضرت بھاشن دینے سے پہلے ایک بات بتائیے، کیا ائمہ اہل بیت میں سے کسی تک بھی آپ کی روحانی طور پر رسائی ہے یا نہیں؟ کیا مولا علی کی ذات تک آپ کی رسائی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو پھر یار بھاڑ کیوں جھونک رہے ہو؟ جاؤ مولا علی کو ڈھونڈو، جاؤ مولا علی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، صرف باتوں میں سب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چند اشکال اور دقتیں ہیں امام حسن عسکری کے جو فرزند تھے، جو گمشدہ ہو گئے تھے بچپن میں، کہ اب جو چاند پر تصویر نمایاں ہے، آپ نے امام حسن عسکری کے فرزند کو دیکھا نہیں۔ اچھا، جن لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ان کے زمانے میں، تو انہوں نے بھی بچپن میں ہی دیکھا ہوگا، لیکن جو چہرہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی طرف سے چاند پر ظاہر ہوا ہے، اس میں تو داڑھی ہے۔ اب یہ دونوں چیز آپ اپنے سامنے رکھیں، اپنا کانسیپٹ بھی رکھیں کہ بھئی امام عسکری کے جو فرزند ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ امام مہدی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ، کانسیپٹ کے ساتھ، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ائمہ اہل بیت میں ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا۔ چاند پر جس ہستی کا چہرہ نمایاں ہوا ہے، اس ہستی کا نام سیدنا گوہر شاہی ہے۔ اس ہستی کی تعلیم لوگوں کے دلوں کو منور کرنا ہے، اس ہستی کی تعلیم لوگوں کو دربار رسالت تک پہنچانا ہے، اس ہستی کی تعلیم لوگوں کو دربار علی تک پہنچانا ہے، حسن و حسین تک پہنچانا ہے، ان سے باطنی تعلق جوڑنا ہے۔ اس ہستی کے طفیل آج دنیا میں کروڑوں لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشن اور منور ہو چکے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی رسائی دربار رسالت تک ہو چکی، ہزاروں کی، سینکڑوں لوگ اللہ کا دیدار کر چکے ہیں۔ تو اب ایسی ہستی جس کے فیضان سے مولا علی کی عظمت اجاگر ہو رہی ہے، اہل البیت کی عظمت اجاگر کی جا رہی ہے، یہ انہی کی نظر کا کمال ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہو کے اشہد ان علی ولی اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لاؤ نا کوئی اور عالم لے کے آؤ، کسی ایک عالم کی، شیعہ عالم کی ہمت جو کھڑے ہو کر کس طرح کی بات کرے، اشہد ان علی ولی اللہ، ہم اس کے اوپر دفاع کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ گمان ہے کہ علی ہمارے ہیں، ہماری رسائی ہے، جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، ہم بھی آنکھیں بند کر کے رسائی کرتے ہیں، آپ بھی آنکھیں بند کر کے رسائی کرو، جو لوٹ کے واپس آ جائے سچا، جو نہ آئے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بس یہی ایک کانسیپٹ ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر کرم ہو جاتا ہے،
اور وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے دل میں کانٹا سے چبھا رہتا ہے۔ اب خود بخود اگر آپ بنا لیں گے یہ بات کہ بھئی وہی ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ کے ماننے سے، آپ کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ امام مہدی تو وہی ہوگا جس کو اللہ چاہے گا، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا فیضان نظر ہے سرکار گوھر شاہی کا، نہ کوئی بیعت، نہ کوئی نذرانہ، لوگوں کو اللہ کے راستے میں، مولا علی کے راستے میں۔ دیکھو اب کسی نے زندگی میں کسی روحانی سلسلے میں آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کے نام کا ذکر قلبی مل رہا ہے؟ کسی سلسلے میں 1450 سال گزر گئے ہیں، کسی سلسلے میں آپ نے سنا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر دیتے ہیں لوگ، مولا علی کے اسم کا ذکر تو کسی نے نہیں دیا ذکر قلبی۔ باقی رہ گیا عقیدے کی بات، تو جو شیعہ حضرات ہیں، اہل تشیع ہیں، مجھے ان کا عقیدہ پسند آتا ہے، کیونکہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، حسن حسین کے نام پر جیتے مرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان شہزادوں کی محبت ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت پنجتن پاک کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ لوگ امام حسین کی ہی بات کرتے ہیں، مولا علی کی، سیدہ فاطمہ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی محبت کو دیکھ کر ان کے لیے دل میں بڑے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اہل بیت اور مولا علی کی محبت کی وجہ سے میں شیعہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا جائے۔ تو مجھے ان لوگوں کا عقیدہ پسند ہے۔ ہاں اگر کوئی پوچھے کہ کیا میں شیعہ ہو گیا ہوں، تو شیعہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اصل اور ایک صرف فرقے والے شیعہ۔ شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے کو، چاہنے والا۔ ہاں اس لحاظ سے میں رسول اللہ کا شیعہ ہوں، مولا علی کا شیعہ ہوں، حسن و حسین کا شیعہ ہوں۔ شیعہ فرقے سے نہیں ہوں، لیکن میں شیعان حیدر ہوں، مولا علی کا شیعہ ہوں، مولا علی کے در کا کتا ہوں، حسن و حسین کے در کا کتا ہوں۔